ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور آئندہ ہم میں سے کس کو وہ مہینہ نصیب ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ رمضان کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر نیکیوں کا ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا کہ میں بڑھ چڑھ کر عبادت کروں۔ لیکن جیسے رمضان مبارک گیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب نیکیوں کرنے کا وقت چلا گیا۔ حالانکہ انسان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے اونچی، سب سے اچھی اور سب سے قیمتی نعمت ایمان ہی کی۔ دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو سب سے زیادہ عیش و عشرت والا سامان مل جائے، سب سے اونچا مقام، اونچا مرتبہ اور منصب مل جائے، لیکن اسے ایمان کی دولت نصیب نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہے، نامراد ہے۔ ہاں، ایک آدمی ایسا ہے کھانے کے لیے اس کے پاس سامان نہیں، پہننے کے لیے اس کے پاس صحیح طریقے سے کپڑے نہیں، لوگوں کی نگاہ کے اندر وہ ضعیف اور حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن ایمان والا ہے تو یہ آدمی کامیاب اور باوقار ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اسی ایمان کو اپنی اولاد کے اندر باقی رکھنے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی۔ دنیا کے اندر صرف ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ دنیا سے جائے تو ان کے ایمان بالخیر یعنی حسن خاتمہ کی امید ہے، یعنی وہ اچھے حالت کے اندر اچھی کیفیت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، اور وہ طبقہ انبیاء کرام کا۔ شیطان کا کوئی اثر، کوئی جادو ان کے اوپر چل نہیں سکتا۔ اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی حالت کے اندر جائیں گے۔ باقی دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی مرتبہ والا، شرافت والا، عزت والا، علم والا، عبادت والا کوئی بھی ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے خدا بند قدوس، اے رب کائنات، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ کیوں؟ انبیاء کرام کا ایمان تو محفوظ ہوتا ہے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتے۔ اصل اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد جو میری نسل چلنے والی ہے اس کے اندر ایمان کیسے باقی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے چچا بھی نبی، وہ خود نبی اور ان کی اولاد بھی نبی۔ تمام اولاد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بیٹو، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کو پوجو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک خدا کو، ایک مالک کو، ایک رازق کو، ایک مالک کو پکارے گے
اسی کی عبادت کریں گے تو آپ نے تسلی کا سانس لیا، تسلی آپ کے دل کو حاصل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، جب میری وفات ہو، جب میں دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت کے اندر اور مسلمان بن کر اس دنیا سے۔ یہ انبیاء کرام دعا کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جن کا ایمان اتنا عالی، اتنا قیمتی کہ پوری دنیا کا ایمان ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آج سے بھی یہ دعائیں موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا دعا مانگا کرتے؟ اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو، میرے قلب کو ایمان کے اوپر، دین کے اوپر جما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقہ، یا اللہ مجھے کفر سے اور فاقہ سے پناہ دے دیجیے۔ یہ انبیاء کرام اور وہ بھی جو سید الانبیاء ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ایمان کے حالت میں اس دنیا سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام نے یہ جو دعائیں مانگی ہیں دو وجہ سے مانگی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ امت کو سبق حاصل ہو، امت کو درس ملے، سبق ملے، تعلیم ہو، ہدایت ہو کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہ بیٹھے، فکر مند رہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اپنی اولاد، کیونکہ انبیاء کے بارے میں تو یہ یقین ہے کہ وہ مسلمان بن کر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، لیکن اولاد اس کے بارے میں تو اطمینان نہیں ہے۔ تو اولاد کی وجہ سے کہ اولاد ایمان کے اوپر جمی رہے، دین کے اوپر جمی رہے، اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی۔ چنانچہ کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں کہ حضرت حنظلہ حسینی رضی اللہ تعالی صحابی رسول ایک مرتبہ کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر، نشست کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ حالت اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم جنت اور جہنم کا نظارہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس برخاست ہوتی ہے ہم اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر پھنس جاتے ہیں، بیوی بچوں کے جو کام ہے اس کے اندر مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہماری وہ حالت اور کیفیت نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ حالت کیفیت تو میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام جو آفتاب تھے، صحابہ کرام کچھ بھی مسئلہ پیش آتا اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے اور یہ بات کرتے تھے، دونوں نے بات کی۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی وہ حالت ہوتی ہے، یعنی کبھی آدمی اللہ کی یاد میں ہوتا ہے اور کبھی غفلت کے اندر ہوتا ہے۔ اگر تمہاری حالت پہلے جیسی رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہمیشہ آپ کے دل کے اندر رہے تو پھر فرشتے بھی بستروں کے اوپر راستوں میں تم سے مسافہ کریں، لیکن یہ حالت، یہ کیفیت ہمیشہ
تو صحابہ کرام بھی اپنے ایمان کے بارے میں اتنے متفکر رہا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام کو وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کچھ سال اور رہ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے لگے۔ تو ایک مرتبہ آپ نماز جنازے کے لیے جانے لگے تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے جو نبی علیہ السلام کے بیٹی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہر ایک صحابی اچھی باتیں پوچھا کرتے ہیں، میں آپ سے بری باتیں یعنی کیا کیا حالات اس دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں وہ پوچھا کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازے کے لیے جانے لگے تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا کہ یہ ان میں سے یعنی منافقین میں سے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا میں نہیں سکتے آپ میں سے کتنے فکر میں۔ آج ہم کتنے مطمئن اور کتنے بے فکر ہیں کہ ایمان کے بارے میں تھوڑا سا بھی فکر اور تھوڑی سی بھی جستجو ہم نہیں سوچتے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام فکر کیا کرتے تھے اور ہم بالکل اس سے ناواقف ہیں، غفلت کا شکار۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی چار حالت۔ پہلی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسلام کے اوپر پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوا اور مسلمان کی حالت میں اس نے زندگی گزاری اور مسلمان ہی ہو کر پہلی حالت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی کفر کے اوپر پیدا ہوا، کفر کے ساتھ زندگی گزاری اور کفر کے اوپر ہی مرا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ آدمی ایمان کے اوپر مرا، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری لیکن مرا کفر کے ساتھ۔ یہ بڑا سخت ہے۔ ایک آدمی کفر کے اوپر پیدا ہوا، کفر کے ساتھ زندگی گزاری لیکن مرا ایمان کی، یہ آدمی بھی کام ہے۔ لیکن تیسرا آدمی جسے ہر آدمی مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، لیکن جا کس رہا کیسے رہا ہے؟ بغیر ایمان کے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام، بڑے عالم، ان کے پڑوس کے اندر ایک بنیا رہا کرتا تھا۔ بنیا تو ظاہر سی بات ہے ایمان والا نہیں تھا، کافر تھا، پڑوسی تھا، اس کا انتقال ہو جاتا تھا۔ انتقال ہونے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ مولانا نے کہا بھائی تو تم کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا، تیری یہ حالت، تیری یہ کیفیت؟ تو کہنے لگا تو میں مرا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے، پوری زندگی کفر کی حالت میں گزری لیکن مرا اسلام کے اوپر۔ اس لیے ہمارے اکابر حسن خاتمہ کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی پوری زندگی روزے رکھے، نماز پڑھی، حج کیا، ہر طرح کی عبادت کی، کسی طرح کی بھی اس نے کمی کوتاہی نہیں کی، لیکن آخری وقت آتا ہے بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ دور نبوت کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے،
ایک عیسائی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور پھر نبی علیہ السلام کا کاتب اور منشی بن گیا، یعنی قرآن پاک کو لکھا کرتا تھا، نبی علیہ السلام لکھاتے اور وہ لکھا، لیکن پھر اس کا ذہن بدلا، اس کا خیال بدلا، اس نے پھر اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کیا اور کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہوا۔ عیسائیوں کے اندر بھی دفنایا جاتا ہے، برادران وطن کی طرح جلایا نہیں جاتا، دفنایا جاتا ہے، بہترین کپڑے پہنا کر اور بہترین ان کے لیے سندوچہ تیار کرا کر اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو قبر کے اندر دفنایا ہے۔ لیکن دفنانے کے بعد صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر پھٹی ہوئی ہے اور اس کی لاش باہر آ گئی۔ تو جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کی کرتوت ہے، کیونکہ انہوں نے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، چنانچہ بات نہیں گئی، دوبارہ اس کے لیے اور اس سے زیادہ نیکی ہو گئی، دفنا دیا گیا، اگلے دن دیکھا گیا کہ پھر اس کی لاش باہر آئی۔ پھر انہوں نے یہی اعتراض کیا، یہی بات بنائی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں نے کام کیا۔ تیسرے دن اور بھی زیادہ قیمتی خبر، جتنی زیادہ کھودنی چاہیے تھی کھودنے کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ اگلا دن ہوا، پھر وہ باہر نکلا، تب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ عذاب ہے۔ یہ دور نبوت یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے کا یعنی کون شخص ہے؟ کاتب وحی ہے، قرآن پاک کو لکھا کرتا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کے ساتھ دنیا سے گیا، تو یہ حالت ہے۔ اس لیے آج بھی اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہے، اور آج ہر تنظیم یہ چاہتی ہے کہ مسلمان بغیر ایمان کی دنیا سے کریں۔ اور سب سے پہلے اسلام سے پھرنے کی جو وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ غربت، آدمی کے پاس مال، لالچ کی وجہ سے آدمی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج جتنی بھی تنظیمیں ہیں، فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، خاص طور سے مسلمان بچیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے گھر کی عزت ہے، ہماری ماں ہوتی ہے، عورتوں کے اوپر حملہ ہوا، ان کی عزت کو تار تار کیا گیا، تو انسان کو دکھانے لائق نہیں۔ ان کا ایک ٹارگیٹ ہے، منظم کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو لالچ دیا جاتا ہے، آپ کو لاکھوں روپے انعام دیے جائیں گے، آپ کو گھر دیا جائے گا، آپ کو زمین دی جائے گی، ہر ممکن آپ کی کوشش کی جائے گی، آپ کو سہایتا دی جائے گی، آپ کو طاقت دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے بے شمار واقعات اس سال ایسے پیش آئے ہیں، دیندار لڑکیاں یعنی جن گھروں کے اندر 5 وقتہ نمازی ہے، ہر ایک اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، لیکن بے حیائی کا یہ عالم ہے، غیروں کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ان کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کہاں گئی تمہاری دینداری؟ جب آپ کے گھر کے اندر یہ دینداری نہیں ہے، آپ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں؟ اور سب سے بڑی وجہ مخلوط تعلیم ہے، آستی تعلیم۔ ہمارے گھر کے اندر بول آ رہا ہے، غیر آ رہا ہے، دوسروں کو روحا رہے ہیں، غیر کا بچہ ہے، وہ آتا جاتا رہے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے گھر کے اندر بے حیائی ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر کی عزت جا سکتی ہے۔
یہ علماء فرماتے ہیں اپنی نگرانی کے ساتھ اپنے گھر کی نگرانی کرو، بچیوں کو لے جاؤ اسکول، خود لے جاؤ اور خود واپس لا کر ان کو چھوڑو، اور ایسی جگہ ان کو تعلیم دلاؤ، چاہے تعلیم ان کی کم ہو جائے لیکن ایمان تو بچنا چاہیے۔ اگر ایمان ہی چلا گیا اور اس کے پاس صرف دنیاوی تعلیم ہی رہی تو پھر کیا کریں؟ ایمان کا بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان کے بغیر ہماری اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو ہمارے لیے بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ انبیاء کرام اپنی اولاد کو جمع کر کے دعا کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بات کیا کرو گے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں۔ تو سب آج کل جو تعلیم دی جاتی ہے، ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسکول گیا تو اسکول کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تو آپ دیکھو گے تو اس کے اندر جو سب سے پہلا بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں، کویتا ہوتی ہے، اس میں سورج سامنے ہے، اس کے سامنے ایک بچی یا ایک بچہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کا منشا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ بات ان کے ذہن کے اندر بٹھائی جاتی ہے، یعنی اصلی تعلیم ان کو حاصل ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے ہمیں جو ہاتھ جوڑ رکھا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ ایک سفر کر رہے تھے، مولانا اسد مدنی، ان کا انتقال ہو گیا، جو محمود مدنی ہے ان کے والد صاحب ہیں مولانا اسد، ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے راستے کے اندر ایک بچہ تھا، تو بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو اس بچے نے اٹھا دیا، تو انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ جو تکلیف دینے والی چیز ہے اسلام کو یہ کہتا ہے کہ اسے رستے سے ہٹا دیا جائے، چنانچہ اس نے رستے سے ہٹا دیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، اس سے نام پوچھا تو نام مسلمانی کھلایا، اور پھر اس نے یہ کہا ہمارے خدا عیسیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی، یہ انہیں تعلیم دی جائے۔ بچہ جو ہوتا ہے بچپن کے اندر اس نے جو تعلیم حاصل کر لی وہ اس کے دل کے اوپر نقش کر جاتی ہے، اس لیے کچھ وقت مدرسوں کے اندر دیا ہے، اس طریقے سے ہم چھوڑنے جاتے ہیں واپس لینے آتے ہیں، یقیناً لائیے ایسے کیجیے، ان کو تعلیم دیجیے، ان کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم نہیں فکر کریں گے تو آئندہ ہماری نسل کس حالت کے اندر ہوگی، کیسے یہ زندگی گزارے گی اور کس طریقے سے یہ رہے گی، ہمیں معلوم ہوگا۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اصلی تعلیم بچوں کو دلائے تو ان کی نگرانی کرے، بچی کس کے بعد ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے اس کی نگرانی کرے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے اندر بیٹا خرچہ بہت زیادہ ہے، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، یہ سامان ہونا چاہیے، یہ سامان ہونا چاہیے، اتنے لاکھ روپے ہونے چاہیے، وہ سارے کا سارا سامان اور برتن پوری زندگی اسے استعمال میں نہیں آتا، ہونا چاہیے ضرور۔ کتنے غریب بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، منگنیوں کے اوپر، رشتوں کے اوپر، جہیز کے اوپر اور ناچ گانے کے اوپر لاکھوں اور بکنگ کروانے کے لیے لاکھ روپے لوگ دے دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنا پیسہ ہم بیٹا خرچ کرتے ہیں، یہی پیسہ یہی روپیہ ان غریب بچوں کے اوپر لگایا جاتا جن کے پاس وسعت نہیں ہے، تو دلی دعا میں ان کی مائیں، ان کے ماں باپ، ان کے رشتے دار دعا کرتے آپ کے لیے، اور آپ اتنی عالیشان شادی کرتے ہیں اور بیٹا خرچ کر کے ایک ان کو بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھی ایسی شادی ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے اندر بھی اتنا ہی فنکشن ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہمیں بکنگ کروانی چاہیے۔ ہر انسان ہے اور انسان کے دل کے اندر یہ خیال اگر کوئی بری بات نہیں آ جاتا ہے خیال، لیکن اتنی وسعت نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی حیثیت نہیں، اس لیے
ہر آدمی سوچے منظم طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نیوز پڑھتے ہیں، ہر ایک نوجوان ایسا ہے جن کے پاس موبائل موجود ہے، اتنے واقعات ایسے ہیں کہ بچی ایک غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، اپنے ایمان کو بھی چھوڑا، اور پھر کچھ دنوں بعد اطلاع آتی ہے، خبر آتی ہے کہ وہ ختم کرتی ہے۔ کیوں؟ گھر کے اندر اتنے پیسے نہیں۔ اور یہ بھی خیال رکھے کہ اپنی بچی جو ہے غیر مسلم بندیوں سے بھی اگر وہ دوستی کرے تو اس کے بارے میں احتیاط کرے، سوچے اس کے بارے میں، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دین کے اوپر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ کے اوپر رکھنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی آدمی رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک وقت آئے گا، آپ نے فرمایا کہ غیر لوگ مسلمانوں کے اوپر اس طریقے سے پل پڑیں گے، اس طریقے سے جھپٹیں گے جس طریقے سے آدمی کھانے کی پلیٹ کے اوپر جھپٹتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ پانی تو ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک دم دیکھتا ہے اور فوراً ختم ہو جاتا ہے، یہی حیثیت ہے۔ اور دو وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ تمہارا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے، دھڑنے سے آتے ہیں، اور مسلمان کے مجمع کے اندر وہ اپنی بات رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان پہلے تکلیف میں ہوتا تھا، مصیبت میں ہوتا تھا، پوری دنیا کے مسلمان بھول جایا کرتے تھے۔ آج تو گھر کا پڑوسی ہے، بھائی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ رحمت ٹھیک ہے، یہ بہت ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمنوں سے تمہارا خوف نکال دیا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مسلمان 10 کو کافی ہے، 100 200 کو۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری اور آپ کی بات نہیں۔ جب اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اندر رکھی ہے تو فسفسا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیروں کے حوالے کیا۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈرو گے دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرے۔ صحابہ کرام کے بے شمار ایسے واقعات ہیں، شیر کے اوپر سواری کی، معمولی بات ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے شیر آ رہا ہے تو نہ چپل اٹھائے گا، نہ دیکھے گا راستہ ملنا چاہیے بھاگے گا۔ لیکن صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے اوپر سواری کر کے چلاتے، اور ایسا جنگل جہاں پر آدمی رات تو رات دن میں جانے کو ڈرتا تھا، وہاں پر صحابہ کرام نے قیام کیا ہے، چھاؤنی بنائی ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا تھا۔ ہم تو ان کو عقل مند سمجھتے تھے، بہت عقل مند یہ تھے، یہ جنگل کے اندر جا رہے اور وہاں چھاؤنی بنا رہے، لیکن جب گئے ایک ندا لگائی تھی، ایک آواز لگائی تھی، آن کے اندر پورا جنگل کھائی۔ یہ حالت ہوگی تب قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے۔ تو پہلی چیز کہ مسلمانوں سے کے اندر خوف پیدا ہو جائے، ان کے دلوں سے خوف نکل جائے گا، ہمارے اندر خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز وہن، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام کے اندر شوق اور جذبہ یہ ہوتا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، للکار کرتا جائے۔ صرف 60 صحابہ کرام تھے، کتنے؟
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جرنیل تھے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 کو لے گئے اور جیت کر آ گئے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ 60,000 کے مقابلے میں 60 کو لے گئے، ان کے ہزاروں قتل کرے آئے، ان کے صرف 5 یا 6 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ کا خوف ان کے اندر ایمانی کیفیت تھی، تو وہ ایمانی کیفیت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں دعا کرتے رہا کرو، حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ ہمارا جو خاتمہ ہو تو ایمان کے اندر اچھی موت ہماری آئے، ایمانی حالت کے اندر، نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آئے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ مختصر سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ پڑھنے میں بڑا ہوشیار تھا، اچھا پڑھنے والا تھا۔ جب اس کا امتحان کا وقت قریب آیا تو میں اس کے پاس گیا، اس نے یاسین پڑھنے لگا، اس نے منع کر دیا کہ یاسین میں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، کلمہ اور اسی طریقے سے اس کی موت آئی۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 40 دن بڑے صدمے کے اندر اور غم کے اندر تھے کہ کیا حالت ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو کہ 3 بیماریاں میرے اندر تھیں، ایک تو میں چغلیاں بہت کیا کرتا، دوسرا میں حسد بہت رکھا کرتا تھا اپنے ساتھ، تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی۔ بیماری یہ لگ گئی تھی کہ جب میں علاج کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو سال کے اندر 1 مرتبہ پیشاب ضرور پینا ہے، اگر نہیں پیو گے تو آپ کی بیماری اسی طریقے سے۔ یہ تینوں کام میں نے کیے اور یہ حالت ہوئی۔ تو آدمی کو ایمان کے بارے میں متفکر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں تو مسجد میں آ رہا، اپنی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، اور جو تنظیمیں ہمارے اولاد کو، ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہی، ان کو ہر ممکن توڑنے کی کوشش۔ تو ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ جامع مسجد کے اندر 6 اور 7 تاریخ کو جوڑ ہے، اور سب ساتھی وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور اپنے احساس سے جس طریقے سے بچوں کی چھٹیاں ہیں اپنی ترتیب کے ساتھ جماعت میں جائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنا مدرسہ سلیقے سے کھل جائے گا۔ بچوں کی چھٹیاں ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ ان کو بھیجیں، کچھ تو کچھ پڑھیں گے، وہ اس کو حاصل کریں گے۔ جس طریقے سے وہاں چھوڑ کے آتے ہیں تو پابندی کے ساتھ انہیں مسجد مدرسے کے اندر 7:30 ابھی تو اسکول کی چھٹیاں ہیں نا، چھٹی ٹھیک ہے، 7:30 بجے بچوں کو بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ